السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو بیان ہے یہ ہے جنت کی اصل زندگی کے بارے میں، اور آئیے مل کر جانتے ہیں جنت کی اصل زندگی کیا ہے۔ اور یہ جو بہت ہی بیان ہے، بہت خاص بیان ہے، تو مل کر سنتے ہیں اس بیان کو، اور آپ سبھی سے گزارش ہے اینڈ تک ضرور سنیے گا اس بیان کو۔ تو آئیے مل کر سنتے ہیں دوستو۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اگر تم اس کتاب پر ایمان لاتے ہو اور صرف ایمان نہیں لاتے، اس میں جو اچھی باتیں لکھی ہے اس پر عمل بھی شروع کر دیتے ہو، وہ عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے عقیدہ توحید، نمبر 2 نماز پابندی سے قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا اور صدقات و خیرات کنجوسی سے توبہ کرنا، نمبر 4 نظر کی حفاظت کرنا، زنا بھی نہیں کرنا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا، اور سود سے بچنا، جوئے سے بچنا، حلال حرام کی تمیز کے ساتھ پیسہ کمانا، رشتہ داری جوڑنا، یہ سارے احکام جو انشاءاللہ قرآن مجید میں آتے رہیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں جو اس کتاب کو مان کے دوسری جگہ پر آتا ہے فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اس کی اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، تو اے نبی آپ ان کو خوشخبری سنا دیں جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے اللہ نے ایسے باغات تیار کر کے رکھے ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جنت کسے کہتے ہیں؟ جن کا لفظ آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ جن کسے کہتے ہیں؟ جن کو بولتے ہیں بھوت کو بولتے ہیں۔ کیوں بولتے ہیں؟ عربی میں جیم نون، نون کا مادہ جہاں آتا ہے نا، جیم ڈبل نون، اس کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی۔ جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ نظر نہیں آتا، عاملوں کو بھی نظر نہیں آتا، خوب سمجھ لو، جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں جن نظر آ رہے ہیں، یہ بکواس کرتے ہیں۔ تو مجنون کو مجنون کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی عقل چھپ جاتی ہے، پردہ پڑ جاتا ہے اس کی عقل پہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جنون عقل کا پہ پردہ پڑ جانا، چھپ جانا عقل کا۔ اور وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہو، کیونکہ وہ بھی کیا ہے؟ چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آتا، اس کو جنین کہا جاتا ہے۔ اس کی جمع اجنہ آتی ہے۔ اور جنہ، یہ بھی جیم ڈبل نون، وہ باغ جو اتنا گہرا، اتنا گھنا ہو کہ اس نے سب کچھ چھپا لیا ہو، یعنی گھنے باغ سے کنایا ہے، اتنے گہرے باغ۔ گرینری جب بہت زبردست ہوتی ہے تو اس کا الگ ہی حسن ہوتا ہے۔ تو عام باغ کو، باغیچے کو بستان یا حدیقہ کہا جاتا ہے عربی میں۔ جنت عام باغ نہیں ہے، بہت گہرے گھنے باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو میرے بھائی، موت کے بعد یا جہنم کی آگ ہے یا جنت کا باغ ہے۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہے۔ تبھی تو سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا نا کہ ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے ہیں اس لیے تاکہ لوگوں کو غفلت سے نکال دیں۔ اس سے پتہ چلا میں اور آپ اللہ کی نظر میں غفلت میں۔ غفلت کیا؟ ہم سمجھ رہے ہیں پیسہ عزت شہرت، پیسہ عزت شہرت، پیسہ عزت شہرت، یہ غفلت ہے بھائی۔ آگے ایک جہان اور ہے، یہ ختم ہونے والا جہان ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا، جب بھی انہیں جنت کے پھلوں میں سے کوئی پھل دیا جائے گا تو قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں بھی دیا گیا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جو اللہ نے لذتیں یہاں رکھی ہیں وہی کہاں رکھی ہیں؟ آخرت میں، یہاں سے الگ نہیں ہے، یعنی ان کی صورت ویسے ہی ہوگی، ہاں ذائقہ ایسا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، قرآن میں بھی ہے، مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، کہ نہ کسی آنکھ نے ایسے مزے دیکھے، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، نہ کسی کان نے سنے، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، تصور کرو جن مزوں کا تمہارا تصور جہاں ختم ہوگا وہ لذتیں اس سے بھی اوپر شروع ہوں گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے یہی والے پھل کیوں رکھے ہیں؟ اس لیے یہی والے پھل رکھے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کمپنیاں جب کوئی چیز بیچتی ہیں تو پہلے فری میں بانٹ کر
ٹیسٹ گین کرواتی ہیں. کیا خیال ہے؟ پہلی دفعہ میں چیزیں اچھی بولو نا نہیں لگتی. جب ایک دفعہ ٹیسٹ گین ہو جاتا ہے پھر وہ چیز دیکھ کے دل تڑپتا ہے. جیسے میں نے 24 گھنٹے کڑک چائے نہ پیو نا ہوٹل کی یا گھر کی کڑک چائے, کسی کو پیتا ہوا دیکھ لوں تو دل کیا ہوگا؟ مچلے گا. شدید بھوک لگ رہی ہے, آپ کے سامنے کوئی حلال چائنیز ڈش آ جائے, بھوک ختم ہو جائے گی آپ کی. چائنیز ڈش آ جائے کوئی عجیب سے نا, وہ اس میں یوں یوں کر رہے ہوں, آکٹوپس گھوم رہے ہوں اس میں یوں یوں کر کے, بھوک آپ کی کیا ہوگی؟ اڑ جائے گی. لیکن وہ چیز آ جائے جو آپ کھانے کے عادی ہو, نلی بریانی آ جائے آپ کے سامنے, بھنڈی آ جائے بغیر تلی ہوئی, میں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ لوگ پھر کھلاتے ہیں مجھے وہی چیزیں بعد میں. بھنڈی آ جائے, ایک بھنڈی کا بنانے کا طریقہ ہے تل کے بنائی جاتی ہے, وہ بیکار ہوتی ہے, فرائی بھنڈی نہیں کھانی چاہیے. ایک بھنڈی ہوتی ہے لیس دار ہوتی ہے, تلتی نہیں, وہ ہوتی ہے اصل بھنڈی کھانے کی. خیر, تو یہ وہ چیز آ جائے جس کے آپ عادی ہو, ایک دم دل مچلتا ہے کہ نہیں مچلتا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے وہ پھل رکھے جو انہوں نے دنیا میں کھائے ہوں گے, عادی ہوں گے, وہ دیکھ کے دل مچلے گا, تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں دنیا میں ملا. تو فرشتے کیا کہیں گے؟ کھا کے دیکھو, یہ دیکھنے میں وہی ہے, ذائقے میں اس سے کروڑا گنا زیادہ ہے, یہ ذائقے میں زیادہ ہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور اللہ فرماتے ہیں اس میں ان کو بیویاں ملیں گی پاکیزہ. سوچو کیا خوبصورت منظر اللہ نے بندوں کے لیے رکھا ہے, خوبصورت باغات, نیچے نہریں بہ رہی ہیں, اور قرآن میں دوسرے مقامات پہ آتا ہے بے جوڑ موتی کے محلات, محل ہوں گے موتیوں کے محل, یعنی ان کی جو دیواریں ہوں گی وہ کس کی ہوں گی؟ یاقوت اور مرجان کی, جس میں جوڑ نہیں ہوں گے. آج کنسٹرکشن میں اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے, یار پلر نہیں ہے, صحیح ہے نا, سارا بیڑا غرق کس سے ہو جاتا ہے کنسٹرکشن کا؟ پلر سے. آتے آتے بندہ پلر سے ٹکراتا ہے, دیواروں میں جوڑ لگے ہوتے ہیں. جتنی بغیر جوڑ کے دیوار ہوگی اتنی زیادہ اس میں خوبصورتی ہوگی, جوڑ کا بھی ایک نشان آ رہا ہوتا ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, اور ہر طرح کے پھل, اور بے جوڑ موتی کے محلات, اور اس میں ان کو بیویاں دی جائیں گی. وہاں بھی گرل فرینڈ نہیں ملے گی, کیونکہ جو گرل فرینڈ والے لوگ ہیں, ایسے غلیظ اور ناپاک لوگوں کے لیے اللہ نے جنت بولو نہیں رکھی. جو گندا آدمی ہے نا, دیکھو گدھا گدھی کو بیوی نہیں بناتا, ریلیشن قائم کرتا ہے. تو عورت سے وداؤٹ میرج ریلیشن قائم کرنا یہ انسانوں کا کام نہیں ہے, یہ گدھے گھوڑوں کتوں بلوں کا کام ہے. جب میں یہ لفظ بولتا ہوں نا گرل فرینڈ والوں کو بڑا غصہ آتا ہے, میں کتے بلے کہہ رہی ہے, لیکن کام کتوں والا پھر بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ کتوں بلوں گدھے گھوڑوں کا کام ہے. پیغمبروں کا کام جو انسانیت کی معراج پر ہوتے ہیں نکاح کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ بیوی بنا کے جوڑوں کی شکل میں رہتے ہیں انسانوں کی طرح, گھر والی کو لے کر آتے ہیں جس سے اولاد ملتی ہے ان کو. تو اس لیے اللہ نے جنت میں بھی گرل فرینڈ نہیں رکھی ہے, ازواج مطہرہ, بیویاں ہوں گی وہاں بھی. بیوی اور گرل فرینڈ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دو بنیادی فرق ہوتے ہیں. نمبر ایک, وہ کسی اور سے آپ کی موجودگی میں تعلق قائم نہیں کر سکتی. وہ کس کی ہے؟ صرف بولو نا آپ کی. یہ ایک علمی نقطے کی بات ہے, اس کو نوٹ کر لو. بیوی اور گرل فرینڈ میں کیا فرق ہے؟ گرل فرینڈ کا دوسرا بھی بوائے فرینڈ ہو سکتا ہے. ہاں غیر اخلاقی سمجھا جاتا ہے اس کو سوسائٹی میں کہ صرف ایک ہی بوائے فرینڈ ہونا چاہیے, لیکن اگر دوسرا جمشید بھی آ گیا اس کی زندگی میں تو زیادہ زیادہ آپ چھوڑ دو گے یا نہیں چھوڑو گے, چلو بھائی 2 بوائے فرینڈ ہیں, یہی ہو جائے گا نا. بیوی کا شوہر صرف ایک ہوتا ہے. جو محبت شوہر سے ہوتی ہے وہ کسی اور مرد کو دے نہیں سکتی. یہ پوری دنیا میں مسلم ہے, یہ چاہے ہندو ہو سکھ ہو سب میں یہ. دوسری چیز یاد رکھو, گرل فرینڈ جب چاہے آپ کو چھوڑ سکتی ہے, بیوی باؤنڈ ہوتی ہے. جب تک آپ ڈیورس نہیں دو گے وہ آپ سے علیحدہ نہیں ہو سکتی. اس لیے انسان کو اس کے اپنے ہونے کا احساس ہوتا ہے. ہماری عدالتوں نے حرام خوری کر کے, اور ہمارے کچھ مذہبی اسکالر نے حرام خوری کر کے عدالتوں کو خلا کا رائٹ دے کے بیوی اور گرل فرینڈ میں یہ فرق ختم کر دیا ہے. کچھ اسکالر ہیں جہل مرکب, جن کو نہ قرآن کا پتا نہ حدیث کا پتا. آج کل وہ فتوے دیتے پھر رہے ہیں اور میرے خلاف کلپ بنا کے
پھینک رہے ہیں کہ اس کی حنفی ہیں، مقلد ہیں، اندھے، ان کو کیا پتا. عدالت کو بھی رائٹ ہے کہ وہ خلا عورت کا حق ہے، وہ یک طرفہ لے سکتی ہے. حالانکہ خلا قرآن سے حدیث سے پتا چلتا ہے میاں بیوی کا ایگریمنٹ ہے، جب تک مرد نہیں چھوڑے گا بیوی نہیں چھوٹتی، وہ نکاح ختم نہیں ہوتا، سوائے اس چند کنڈیشن کے جس میں مرد کا ظالم ہونا ثابت ہو جائے، متعنت ہونا ثابت ہو جائے، جس کو تنسیخ نکاح کہتے ہیں. نارملی ایسا نہیں ہو سکتا. تو بیوی اپنی ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ازواج ملیں گی، گرل فرینڈ نہیں ملے گی. بیوی اس لیے کہ تمہیں یقین ہوگا یہ میری ہے، یہ نہیں کہیں جانے والی. جب آدمی کا نکاح ہوتا ہے نا تو اسے اسلام بتا دیتا ہے طلاق لمن اخذ بالساق، صحیح حدیث میں آتا ہے. اب یہ نکاح ہوا اس کی مرضی سے ہے، اب یہ ہمیشہ کس کی رہے گی؟ تمہاری. جب تک تم ڈیورس نہیں دو گے، چھوڑو گے نہیں، تو یہ جا نہیں سکتی. یہ اپنائیت کا احساس ہوتا ہے مرد کے دل میں اپنی بیوی کے بارے میں، تبھی وہ بیوی سے دل بھی لگاتا ہے، جائیدادیں اس کے نام کر دیتا ہے، گیس بجلی کا بل دیتا ہے، اس سے اولادیں پیدا کرتا ہے. اپنائیت کا احساس اسے بیوی کے حقوق پر مجبور کرتا ہے. لیکن یورپ نے اور مغربی دنیا نے اور ہماری عدالتوں نے اور ہمارے کچھ نام نہاد جاہل قسم کے اسکالرز نے کیا کیا؟ بیوی کو بھی یہ کہہ دیا کہ تمہارے پاس بھی یہ رائٹ ہے، تم جب چاہو عدالت سے خلا لے سکتی ہو. اس کا ریزلٹ فیوچر میں کیا نکلے گا کہ مرد کہے گا کسی بھی وقت یہ مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے. اس کو ایسے، اس کے ساتھ آپ کا بیہیویئر ایسے رکھو جیسے جمشید کا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ہے. پراپرٹی نہیں دینی، کیونکہ پراپرٹی دی کل خلا لے کے چلی گئی تو میرا کیا ہوگا. بچے پیدا نہیں کرنے، کل خلا لے کے چلی گئی تو بچے بھی مارکیٹ سے شارٹ، بچے بھی گئے. اور یہ ہو رہا ہے باہر ملکوں میں. آپ مذاق سمجھ رہے ہو؟ میں جو اتنے باہر ملکوں کے چکر لگا رہا ہوں نا، لوگ کہتے ہیں ہر 4 دن بعد کینیڈا پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، امریکہ پہنچے ہوئے ہوتے ہو. میں وہاں گھومنے پھرنے نہیں جاتا. یہ تو گھومنے پھرنے کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، زبردستی لوگ لے جاتے ہیں، برف پہ نماز ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے تو تھوڑا بہت انٹرو. اصل میرا کام یہ نہیں ہوتا، اصل تو میرا کام کچھ اور ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے سوسائٹی کو. تو یہ وہاں اب لوگ پتہ ہے کیا کرنے، شادی کرتے ہیں یا تو رجسٹر نہیں کرتے تاکہ عذاب نہ بن جائے ہمارے لیے، کرتے ہیں پہلے جائیداد اپنے بھائی کے نام کر دیں گے پھر شادی کریں گے. یار یہ ہم سے طلاق لے کے نہ چلی گئی یا ہم نے چھوڑنا پڑ گیا، تو اتنے عذاب میں ڈال دیا نا انہوں نے لوگوں کو. اس لیے قرآن نے کہا کہ وازواج مطہرہ، تمہیں جنت میں جو خوبصورت حوریں ملیں گی بیوی بنا کے لاؤں گا، تمہیں یہ احساس ہوگا یہ کس کی ہیں؟ میری. جب تک میں نہیں چھوڑوں گا یہ کہیں جانے والی نہیں ہے. اسی پہ انسان محبت کرتا ہے، اسی پہ اس کے ساتھ وفا کرتا ہے انسان. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو یہ جنت ہے جو اللہ نے نیک لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. آگے بھی بہت دلچسپ آیتیں ہیں، وقت بہت ہو گیا تو یہ تو پورا مہینہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. میں خلاصہ نہیں بیان کرتا، میں سلیکٹڈ آیتیں بیان کرتا ہوں. تو آج 2 چیزیں بہت اہم ہیں جو اللہ نے علامات بیان کی ہیں. پہلی علامت نماز قائم کرتے ہیں، دوسری مسلمان کنجوس بولو نہیں ہوتا ہے، اللہ نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتا رہتا ہے. اور تیسری جو ہم نے اہم ترین آیت کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اس کا انکار ہلکا جرم نہیں ہے. اور جو نیک اعمال اختیار کریں گے اللہ کہتے ہیں بشر الذین آمنوا، بشارت کہتے ہیں اس خوشخبری کو جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے. کوئی غریب آدمی جس کے پاس نہ کھانے کو نہ پینے کو اور بے روزگار پھر رہا ہے، اسے کوئی آ کے کان میں کہہ دے کہ تیری جاب لگ گئی ہے، 1 کروڑ روپے تنخواہ ہوگی، گاڑی ہوگی، بنگلہ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ یا تو اس کو خواب سمجھے گا یا خوشی سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. تو اللہ کہتے ہیں ایسی خوشخبری سنا دیں، ہلکی خوشخبری نہیں ہے. اور یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. تو وَلَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، فرمایا اس جنت میں یہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی ان کو نکالنے والا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.